अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से वो पहले मेरा चैनल देखते रहे हैं उसी तरह से अब भी मेरा चैनल उसी तरह से देखेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये 2 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है रहीम यार ख़ां। अब ये जो शहर है ये पंजाब का जो सदरन पंजाब जिसे हम कहते हैं, ये वहाँ पे सिचुएटेड है। ये शहर जो है ये पंजाब का जो सदरन इलाका है, जो सदरन पंजाब है, वहाँ पे ये शहर है। अब इस शहर के करीब एक टेरिटरी है जिसका नाम है बूंग शरीफ। अब वहाँ पे एक वाक़या जो है वो रूनमा होता है जिसका ताल्लुक़ जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो बूंग सिटी है, ये जो टेरिटरी है जो रहीम यार ख़ां के करीब वाक़या है, यहाँ पे कंपैरेटिवली जो हिंदुओं की तादाद है वो ज़्यादा है, लेकिन ये हिंदू जो हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। किस तरह से? अब हिंदुओं का जो एक हिस्सा है या हिंदुओं की जो एक कम्युनिटी है उसका ताल्लुक़ जो है वो आला ज़ात यानी राजपूत से है, और दूसरी जो कम्युनिटी है या दूसरा जो पार्ट है उसका जो ताल्लुक़ है वो निचली ज़ात से है, यानी जिसको हिंदुओं में घटिया ज़ात समझा जाता है, उससे उनका ताल्लुक़ है। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक बच्चा है जिसकी उम्र है, किसी न्यूज़ में बताया कि वो 7 साल का बच्चा है, किसी में बताया 8 साल का बच्चा, लेकिन वो माइनर है। अब कहा यह जाता है कि उस इलाके में एक मस्जिद मौजूद है, मुसलमानों की एक मस्जिद वहाँ पे मौजूद है, और उससे मुल्हिका एक मदरसा भी है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कहा यह जाता है कि मदरसा जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके कमरे की जो खिड़की थी वो टूटी हुई थी। तो वहाँ से वो 8 साल का या 7 साल का हिंदू बच्चा वहाँ से कूद के वो मदरसे का जो कमरा था जहाँ पे कारपेट बिछा होता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो वहाँ पे एंटर होता है। और एंटर होने के बाद वहाँ का जो नायब इमाम है, बकौल उसके, ये मैं उसका मौक़िफ़ बता रहा हूँ कि उसका मौक़िफ़ क्या है। यहाँ पे 2 मौक़िफ़ हैं, यहाँ पे 2 लोग, हिंदुओं की राय अलग है, हिंदुओं का मौक़िफ़ अलग है, और मुसलमान जो वहाँ पे जो विटनेस हैं उनका मौक़िफ़ अलग है, और एफ़आईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। और सबसे पहले जो मुसलमानों का मौक़िफ़ है जिसमें एफ़आईआर दर्ज करवाई गई है थाने में, उस इलाके का जो थाना है, तो वो मौक़िफ़ आपके सामने मैं रखता हूँ। नाज़रीन, वो जो नायब इमाम है वो बकौल उसके जो उसने एफ़आईआर में स्टेटमेंट दी है, वो कहता है कि वो कमरे में दाखिल होता है। जो ही वो कमरे में दाखिल होता है तो वो एक बच्चे को जिसकी उम्र 7 साल है उसे देखता है कि वो कारपेट पे पेशाब कर रहा है। ऐसी सूरत में वो जो इमाम, वो नायब इमाम जो है मस्जिद का, वो कहता है कि मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से भाग गया, वो उसे पकड़ नहीं सका। बाद में पुलिस ने गो कि उस बच्चे को हिरासत में ले लिया। तो ये मौक़िफ़ है
اس نائب امام کا جو اس نے ایف آئی آر میں اسٹیٹمنٹ درج کروائی ہے. اب ہندوؤں کی جو کمیونٹی ہے ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچہ کیونکہ مائنر تھا، کم عمر کا بچہ تھا، وہ مدرسے میں کھڑکی کے تھرو جو ٹوٹی ہوئی تھی داخل ہوتا ہے. جو ہی وہ کمرے میں پہنچتا ہے، ان دا مین وائل رائٹ اوے جو امام، جو نائب امام ہے مسجد کا، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو ہندو کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ اس کے خوف، اس کے ڈر، اس کی دہشت کی وجہ سے جس طرح سے اس نے بچے کو ڈانٹا، بچے کا پیشاب نکل گیا. یہ موقف ہے ہندو کمیونٹی کا. اس کے بعد ناظرین کیا ہوا؟ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس ٹیمپل پہ، وہ جو ہندوؤں کا ٹیمپل تھا، کیوں کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار ایسے کلپریٹ موجود ہیں، ایسے غلط قسم کے عناصر موجود ہیں جو مذہب کا سہارا لے کے مختلف قسم کے بلووں میں، مختلف قسم کے فسادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں رائٹ اوے، اور ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مذہب کو آڑ بنا کے، مذہب کا سہارا لے کے. تو وہی بات ہوئی کہ اس ٹیمپل پہ کچھ نامعلوم افراد نے وہاں پہ اٹیک کر دیا اور اس ٹیمپل میں توڑ پھوڑ کی. اس کی جو مورتیاں تھیں وہاں پہ، جو سٹیچوز بنے ہوئے تھے، ان کو توڑا پھوڑا، ان کو نقصان پہنچایا. تو ایسی صورت میں پتہ یہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کا نوٹس لیا کہ اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے اپنے حقوق ہیں، ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا. اس لیے ان دونوں، ایک تو سپریم کورٹ نے، دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے، دونوں طرف سے اس کا نوٹس لیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گروہ جس نے اٹیک کیا اس ٹیمپل پہ، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ گروہ جو تھا کیا وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گروہ جس نے، جو اٹیکرز تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ اس ٹیریٹری سے نہیں ہے، وہ کہیں باہر سے، کچے کا کوئی علاقہ ہے، وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے اٹیک کیا. یقینی بات ہے ان لوگوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے ایلیمنٹس ضرور ہوں گے جنہوں نے ان کو اکسایا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ ٹیمپل پہ اٹیک کیا جائے تاکہ ملک میں جو مذہبی افراتفری ہے وہ پیدا ہو سکے. تو ناظرین ایک بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں پاکستان میں وہ ان کو ملنا چاہیے. اب یہ اس طرح سے بغیر تصدیق کیے، بغیر کسی ثبوت کے ٹیمپل پہ اٹیک کرنا انتہائی معیوب ہے، انتہائی غلط ہے. اگر اس بچے نے کوئی حرکت کی تھی تو ایف آئی آر آپ نے درج کروا دی، بچہ اریسٹ ہو گیا، اب اس کی انویسٹیگیشن کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو میں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے ملک میں انتہائی بیہودہ فضول قسم کے لوگ موجود ہیں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ہی انہیں کوئی موقع ملتا ہے، کیونکہ ان کی پشت پناہی ہوتی ہے، ہمارے جو دشمن کنٹریز ہیں ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کی جائے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ کیونکہ بچہ مائنر ہے، اس کو بیل مل گئی ہے. اب ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جب اس گروہ نے ٹیمپل پہ اٹیک کیا تو جب وہاں سے نکلے ہیں یہ لوگ، یہ نامعلوم افراد، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی جھنڈا لگا ہوا تھا، تو اس جھنڈے جسے علم کہا جاتا ہے یا علم کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس علم کو بھی انہوں نے توڑا، اس کو بھی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ گروہ آپس میں، جو افراد تھے وہ آپس میں گتم گتا ہو گئے، اور پھر وہاں سے نکل کے
انہوں نے کہیں ہائی وے پہ جا کے وہاں پہ بھی کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ جو ہائی وے سی اس کو بلاک کیا. تو ناظرین یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس قسم کے بعض ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ملک میں یقیناً حقیقتاً فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دشمن ملک کے کہے میں آ کر ان کے کہنے کے مطابق ملک میں افراتفری پیدا کی جائے. تو ناظرین حکام بالا سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے اس کا سدباب کیا جائے اور انتہائی اور جس کو انصاف ملنا چاہیے اس کو انصاف دینا چاہیے. کیوں کہ اقلیتوں کے ہمارے ملک میں اپنے حقوق ہیں، اس لیے ان کو ان کے حقوق ضرور ملنے چاہیے. اور ایسے جو عناصر جو غلط قسم کے عناصر ہیں ہمارے ملک میں ان کا کلا کما ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین آپ سے اس وقت اجازت چاہتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.